الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله تالبا. رواہ احمد وابن ماجہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، راوی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنے سے بچو، خبردار ساودھان ہو جاؤ۔ گناہوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، معمولی سمجھنا، کیونکہ ہر چھوٹا بڑا کام اللہ تعالی کے یہاں حساب دینا ہے، لکھا گیا ہے، دفتر میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ایاکم ومحقرات الذنوب۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہے: ایاکی ومحقرات الاعمال، یا عائشہ ایاکی ومحقرات الاعمال۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے: ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ تم گناہوں کو، تم اپنے کاموں کو، یعنی جو گناہ کے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو حقیر اور کمتر نہ جانو۔ بظاہر بعض گناہ ایسے ہیں، بعض غلط کام ایسے ہیں جو ہماری اپنے نظروں میں لگتا ہے کہ بڑی معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پیارے مسلمان بھائیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو معمولی سمجھ رہے ہو، جس غلط کام کو آپ حقیر اور معمولی سمجھ رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی قافلہ کسی وادی میں کسی جگہ پر اترا اور اس کو اپنے کھانے تیار کرنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ وہاں پر لکڑیاں موجود نہیں، لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر تلاشنے لگے۔ کوئی ایک لکڑی چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آیا، کوئی ایک دوسرا ٹکڑا لایا، کوئی ایک اور موٹی پتلی لکڑی لے کر کے آیا۔ اس طریقے سے ایک ایک چھوٹی لکڑیاں اکٹھا کر لیا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اتنے ہو گئے کہ اس سے آگ بن گئی اور اس آگ پر روٹیاں اور کھانے تیار ہو گئے۔ اب تک کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین میں بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے، لیکن جب ان کو اکٹھا کر لیا گیا، جو بظاہر بہت معمولی تھے، کمتر تھے، ان کی کوئی وقعت نہیں تھی، تو اس سے آگ بن گئی، اس کو جلا لیا گیا، اس لکڑی کو، وہ آگ بن گئی اور اس پر روٹیاں بنا لی گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو کب اکٹھا ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ تم کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، تم کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ایسے ہی ہیں، گناہوں کو چھوٹا جاننا یا چھوٹے گناہ ایسے ہی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کرتے، سوچتے نہیں، ان کے بارے میں ساودھانی نہیں برتتے، جبکہ وہ ڈینجرس اور خطرہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم سفر کر رہی ہے، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس
کچے کھانے کے سامان موجود ہیں، اس کو پکانے کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگ بکھر گئے، تلاشنے لگے۔ کوئی گوبر لے کر کے آیا، جس کو ہم کنڈی کنڈا بھی اپنے علاقے میں بولتے ہیں، اپلی بھی بولتے ہیں، یعنی جانور جو سنڈاس کرتا ہے تو سوکھ جاتا ہے تو آگ اس کو جلا سکتے ہیں۔ کوئی شخص ایک لکڑی کا ٹکڑا پایا، کوئی کچھ پتیاں پایا، اس طریقے سے اکٹھے کر لیا اور اس کو جلا کر کے اس پر کھانے تیار کر لیے، پورے مسافر کا کھانا ہو گیا۔ ایسے ہی وہ گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، بے وقعت سمجھ رہے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اتنے اکٹھا ہو جائیں گے کہ شاید نجات ناممکن ہے۔ میرے پیاروں، آج تو ہم بڑے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، تو ہم چھوٹے کی کیا بتائیں۔ آج فرض نمازیں ہماری زندگی میں نہیں، ہم فرض نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، شرک مشرک تک بنا دیتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ میرے پیارے دوستو، زکوٰۃ فرض جو ہو چکی ہے نہیں دے رہے، ہیلے حوالے بچیوں کی شادی، کاروبار اور گھر بنانے کا کر رہے ہیں۔ حج فرض ہو چکا، مال موجود ہے، بچوں کی پڑھائی تعلیم، گھر اور شادیوں کا بہانے بنا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے بھی کہیں بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ کام، طبیعت اچھی نہیں کر کے بہانے کر رہے ہیں۔ آج تو ہم سارے فرائض کو چھوڑ دیے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں جو اکبر الکبائر میں سے ہے، جھوٹ، صریح خلاف ورزی دن رات بول رہے ہیں۔ ہم چھوٹے گناہوں کی کیا بات کریں، لیکن میرے پیارے دوستو خبردار ہو جاؤ، ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں جو دیکھ رہا ہوں، جو ان کے زمانے میں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کو تم کر رہے ہو اور اپنے بال جو جسم میں ہے، شریر میں ہے، سر میں ہے، ان کے برابر ان کو سمجھ رہے ہو، یعنی بے وقعت معمولی سا سمجھ رہے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ہلاکت و بربادی والا سمجھتے تھے، جہنم میں پہنچا دینے والا سمجھتے تھے۔ عبادہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ آج جو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کچھ کام کرتے ہوئے، جس کو معمولی بال سے بھی بدتر اور کمتر سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا سمجھتے تھے۔ میرے پیاروں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نا امید اور مایوس ہو چکا کہ اب دوبارہ اس زمین پر اس کی پوجا ہوگی، اس کی عبادت ہوگی، اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن آج بھی وہ پر امید ہے کہ اہنام نہاد مسلمان گناہوں کو معمولی سمجھیں گے، گناہوں کو کمتر سمجھیں گے، گناہوں کو حقیر سمجھیں گے۔ اس طریقے سے شیطان ان کو اپنا ساتھی بنا لے گا اور شیطان کی ذریت میں شامل ہو جائیں گے۔ شیطان ان کو اپنے ساتھ، اپنے جگہ، اپنے ٹھکانے یعنی جہنم میں لے چلا جائے گا، جہنمی بنا لے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر حدیثوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا۔ میرے پیارو، گناہوں کو کمتر نہ سمجھو، فوراً توبہ کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ میرے پیارو، جب تم سے کوئی گندا کام ہو جائے، جب تم سے کوئی گندا کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس کے سوا کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ کر رہے ہو اس پہ اصرار مت کرو، ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ، قیل و قال نہ کرو، بہانے بازی نہ کرو، اپنے جرم کو قبول کر کے اللہ کے دربار میں استغفار کرو،
کتنے گندے کام کر رہے ہو، کتنے غلط کام کر رہے ہو، کتنے فحش کام کر رہے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا حساب تو لو۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے تم اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہو؟ میرے پیارو، ہوش میں آؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صدیق اکبر، صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عائشہ، تم اپنے کاموں کو، غلط کاموں کو کمتر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے کے سارے مطلوب ہیں، ان کا حساب ہوگا، سزا اور جزا ملے گی۔ اس لیے میرے پیارو، ہوش میں آؤ، گناہ چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرو، غیبتیں چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، اپنی زبانوں کو کم سے کم چلاؤ، اور جب بھی زبان کھولو صرف پیاری بات کہو، خیر کی بات کہو، نیکی کی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ اپنے زبانوں سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں پڑھو، استغفار کرتے رہو۔ جہاں پر گناہ آ جائے، غلط ہو، نہ سمجھ پاؤ یا بیکار کی باتیں اپنے زبان سے نہ نکالو، خاموش رہو، اسی میں نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، ہر قسم کی برائیوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔